اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ وقت سے پہلے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے بال جو ہے وہ وقت سے پہلے یعنی جوانی کی عمر میں ہی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو چلو یہ ایک معمولی سی بات ہے، مطلب بڑھاپے کے حساب سے چلو ایک نارمل سی بات ہے کہ انسان کے جو سر کے ہیں یا داڑھی کے بال یہ سفید ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس نوجوان جو ایک یوتھ ہے، ان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال جو ہے وہ وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر تقریباً یہ 30 سال کے بعد دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے 28 29 30 اس طرح کی عمر میں جو ہے یہ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تو 15 سال 16 سال تک کے لوگوں کو، بچوں کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سر کے اندر بھی جو سر کے جو بال ہیں اس میں سفید بال نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو جاننے کی کہ آخر جو بال ہے مطلب یہ کس وجہ سے سفید ہوتے ہیں، تاکہ ان جو وجوہات ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر اس کے بعد کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم غذا میں تبدیلی کر کے اس کو استعمال کریں تاکہ وقت سے پہلے جو سر کے ہمارے بال ہیں وہ سفید ہونے سے بچ جائیں، یا جن لوگوں کے سر کے بال یا داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں تو ان کو کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ بال کیسے سفید ہوتے ہیں؟ بال جلد میں موجود بالوں کے جو غدود ہوتے ہیں ان سے نکلتے ہیں۔ تو غدود یہ ایک قسم کے گلینڈز ہیں جو بالوں کے نیچے جو ہے یہ پائے جاتے ہیں، اور انہی میں سے پھر جو انسانی سر کے جو بال ہیں یہ پھر نکلتے ہیں۔ جہاں بالوں کو سیاہ رکھنے والے کچھ خلیات موجود ہوتے ہیں جو اس کو کلر دیتے ہیں۔ یہ خلیے باقاعدگی سے بنتے ہیں اور مطلب ڈسٹرائے یا یہ تباہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ خلیے اسٹیم سیل سے بنتے ہیں۔ جب کسی بھی وجہ سے اسٹیم سیلز سے ان خلیوں کے بننے کا عمل رک جائے تو لوگوں کے بال جو ہے یہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ مطلب اس طرح جو انسانی بال ہے اس کے اندر ایک گلینڈز پایا جاتا ہے جو کہ اس کو مخصوص ایک کلر دیتا ہے، اور اگر اس میں جو ہے یہ گلینڈز یا اس کے ساتھ جو ملحق جو اسٹیم سیلز ہیں یہ صحیح طرح ورک نہیں کرتے تو یہ پھر پراپر ان کا جو کلر ہے وہ اس کو پرووائڈ نہیں کرتا، مہیا نہیں کرتا، تو اس وجہ سے پھر بال جو نکلتے ہیں تو وہ پھر ان کا کلر لیس ہوتا ہے، مطلب سفید کلر کے ہی پھر باہر آتے ہیں۔ اس کی جو وجوہات ہے کہ مطلب اس میں سب سے پہلا ہے ذہنی دباؤ، ٹینشن جو ہے یہ اس وقت کی جو سب سے بڑی اگر بیماری کہا جائے اس کو تو یہ ذہنی دباؤ ہے، ٹینشن ہے۔ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے اس میں کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے اس طرح کے جو کام ہیں انسان کے لیے اس کو کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس چیز کے کہ جو لوگ تنخواہ دار طبقہ ہے یا جو لوگ کما رہے ہیں بازار میں ریڑھی وغیرہ یا اس طرح کے جو شاپس ہیں ان کے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان چیلنجز کے ساتھ نپٹنا جو کہ ان کے لیے معاشی پرابلمز ہیں۔ معاشی جو ایک ذہنی ٹینشن بنا ہوا ہے، معاشی پرابلم، یہ آج کا سب سے بڑا جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ذہنی دباؤ ہوتے ہیں، جو ذہنی ٹینشنز ہوتے ہیں، پھر کچھ خاندانی مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، یہ سب انسانی جو ذہن ہے اس کو سٹریس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کئی اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ مطلب جیلوں کے اندر یا کسی بندے کو اس طرح کا صدمہ پڑا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اس کے سر کے سارے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ذہنی دباؤ ہے، جو ذہنی ٹینشن ہے، یہ انسانی صحت کے لیے تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے جو انسانی بال ہے تو یہ بہت جلد جو ہے یہ سفید ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ طبی مسائل، بہت سارے اس طرح کے جو طبی مسائل ہیں
انسان کے لیے ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو اس کے صحت کے حساب سے اس کے مسائل ہیں، اس کی کچھ بیماریاں ہیں، پھر سیلف میڈیکیشن ہے، یہ سب چیزیں یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا جو کاز ہے، اس کی وجہ ہے کہ انسانی بال جو ہے یہ جلدی سفید ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وٹامنس کی کمی ہے، پراپر جو غذائیت ہے۔ ہم بہت سارے فوڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں جتنا ہم کھاتے ہیں، ایک تو ان میں غذائیت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان ہی غذاؤں کے اندر بہت سارا کیمیکل جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو کیمیکلائزڈ جتنا فوڈز ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے استعمال کی وجہ سے جو ایک پراپر غذائیت ہوتی ہے انسانی جسم کو پہنچنے والی، تو اس کا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے بھی انسانی سر یا داڑھی کے جو بال ہیں وہ جلدی سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پرانے وقتوں میں چیزیں جو ہے جتنی بھی ہوتی تھی تو سب خالص تقریباً ہوتی تھی، دودھ ہے، پھل ہے، سبزیاں ہوتی، جتنی بھی چیزیں تھی تو تقریباً سب خالص ہوتی تھی۔ آج کل خالص چیزوں کا ملنا جو ہے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کاز ہے، ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک بہت بڑی اس کی وجہ ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر غذائیت ہے اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے یہ بھی انسانی جسم کے جو بال ہے وہ سفید ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ چوتھا جو اس کا وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمباکو نوشی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے، کیونکہ یہ بہت ساری بیماریاں جنم لیتا ہے انسانی جسم اس سے۔ تو یہ چار جو مین اس کے کاز ہیں، مین ان کی وجوہات ہے، تو اس کو اگر ہم کسی طریقے سے ہینڈل کریں، کسی طریقے سے اس کا حل ڈھونڈیں، تو ان چار وجوہات پر قابو جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے۔ غذائی جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مشرومز ہے، مشروم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی افادیت رکھی ہوئی ہے، اور اسپیشلی طور پر یہ سر کے بال جو ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ مشروم جو ہے اس کے اندر آئرن، پوٹاشیم، بہت سارے پروٹین، منرل وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو مشروم جو ہے یہ اس میں بہت بیسٹ ہے۔ دوسرا جو ہے یہ گائے کی کلیجی ہے، اس میں بھی اسی طرح کے پروٹینز، آئرن وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ پائی جاتی ہیں۔ تیسرا جو ہے یہ دیسی مرغی ہے، اس کے اندر بھی یہ بھی غذائیت سے بھرپور ہے۔ چوتھا نمبر جو ہے یہ سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں، یہ بھی انسانی جسم کے لیے بہت اچھی ہیں کہ اگر ان کو پراپر استعمال کیا جائے تو انسانی جو سر کے بال ہے وہ جلد سفید نہیں ہوتے۔ پانچواں جو ہے اس کا یہ ہے کہ جو دالیں ہیں، دالیں بھی جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو اس کے اندر معدنیات ہے، اس کے اندر جو مختلف قسم کے وٹامنس ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، تو یہ بھی انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ اور لاسٹ میں جو انڈے ہیں، اگر دیسی انڈے ہیں تو اس میں پروٹین، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے انسان کے لیے اس میں موجود ہے، تو یہ سب سے اچھا ہے انسانی جسم کے لیے۔ پرہیز جو ہے ہمیں کن چیزوں سے کرنا چاہیے تاکہ ان چیزوں کو ہم ترک کریں؟ سب سے پہلے چینی ہے۔ چینی جو ہے اس کو وائٹ پوائزن بھی کہا جاتا ہے، یہ انسانی جسم کے اندر کیلشیم جو ہے اس کو آہستہ آہستہ نکالتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے پرابلمز ہے، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ تو جتنا آپ سے ہو سکے تو آپ نے چینی کو ترک کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس کا ریزن ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر جو اس کی حرارت ہے اس کو بھی یہ مینٹین نہیں ہونے دیتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی جسم کے اندر تو چلی جاتی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ہے یہ انسانی جسم میں جذب نہیں ہو پاتی۔ دوسرا ہے نمک کا بہت زیادہ استعمال، یہ بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ سر کی جو جلد ہے اس کے اوپر اس کا بیڈ افیکٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بالوں کے پرابلمز بھی جو ہے یہ آتے ہیں۔ تو نمک کا جو ہے یہ بھی زیادہ استعمال جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا جو ہے سافٹ ڈرنکس سارا کیمیکل ہی کیمیکل ہوتا ہے، تو یہ بھی انسانی جسم کے لیے، انسانی سر کے جو بال ہیں اس کے لیے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو سافٹ ڈرنکس کو جتنا آپ ترک کر سکتے ہیں، جتنا ان سافٹ ڈرنکس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو یہ سب آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور 4 نمبر پر ایسی غذائیں اگر بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں جس میں کاپر کی کمی ہوتی ہے، جس میں جو ہے یہ بڑا گوشت ہے، چاول ہے، مرچ مسالے ہیں،
بند گوبھی ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر کاپر کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے۔ تو ایسی غذاؤں کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی غذائیں جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے جس میں کاپر کی مقدار ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو بھی ہمیں اس عادت کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے اندر جتنے معلومات ہیں وہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔